ڈیٹا بتاتا ہے کہ 70% آڈینس کسٹمرز جب ایڈس دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، جبکہ 30% آڈینس آن لائن جو ہے ایڈ بلاکرز لگائے ہوئے ہوتی ہے. تو آج کے دور میں برانڈ بنانا از اے لاٹ مور امپورٹنٹ دین جسٹ ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ دا فیچرز آف یور پروڈکٹ. کچھ لوگ کچھ کام کرتے وقت کامیاب ہو جاتے ہیں جسے ہم لک قسمت کا نام دیتے ہیں، لیکن اصل میں قسمت سے زیادہ وہ اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں جو کہ عام لوگ استعمال نہیں کرتے. انہیں مینٹل اسٹریٹجیز کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر وارن بفٹ جو ایک بہت بڑا انویسٹر ہے، اور آئی ایم شیور آپ نے اس کا نام سنا ہے، بہت ساری مینٹل اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے کسی بھی انویسٹمنٹ کو کرنے سے پہلے. ان اسٹریٹجیز میں ایک اسٹریٹجی جو آج اس پہ میں بات کروں گی وہ ہے سیکنڈ آرڈر تھنکنگ. بیسیکلی سیکنڈ آرڈر تھنکنگ جو ہے ایک پاورفل ٹول بن سکتا ہے اگر آپ امیزون سیلر ہیں، اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اس ویڈیو میں بات کریں گے. اچھا جی، سب سے پہلے آپ پروڈکٹ سلیکشن کے لیے سیکنڈ آرڈر تھنکنگ کو استعمال کر سکتے ہیں. بیسیکلی سیکنڈ آرڈر تھنکنگ ہوتا ہے کہ آپ نزدیک کے فائدے کی جگہ دور کے فائدے کو دیکھیں، اور آپ سرسری طور کی جگہ ان ڈیپتھ چیزوں کی انالیسس کریں. جیسے کہ ہمیں ایک پروڈکٹ سلیکشن کے لیے لگتا ہے کہ بھائی آپ کسی سافٹ ویئر کو استعمال کریں، کسی پروڈکٹس کی سیلز دیکھیں، اور آپ اس کو جو ہے سورس کریں اور سیل کرنا شروع کر دیں. جی ہاں، اٹ لکس لائک اے ویری گڈ اسٹریٹجی، بٹ فار پیپل ہو آر 7-8 figure sellers on Amazon do not go with these strategies. They rather use mental strategies to shortlist products. اچھا جی، اب اگزامپل دیتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو اگزامپل ایک دے دیتی ہوں کہ آپ ایک فرسٹ آرڈر تھنکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک پروڈکٹ ٹرینڈنگ چوز کر لیتے ہیں ہائی مارجنس کے ساتھ، لوور پرائس کے ساتھ، تاکہ آپ کو امیڈیٹلی سیلز آنے لگ جائیں. جبکہ سیکنڈ آرڈر تھنکنگ میں آپ نے کیا کیا چیزیں کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں. آپ نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے لانگ ٹرم مارکیٹ ٹرینڈس اینڈ سسٹینیبلٹی آف ڈیمانڈ، یعنی کہ آگے کیا ہو رہا ہے. آپ نے نمبر 2 پر آپ جب سیکنڈ آرڈر تھنکنگ استعمال کریں گے کسی پروڈکٹ سلیکشن کے لیے اور اس کی پرائزنگ کے لیے، تو آپ اس کی پوٹینشیل پروڈکٹ کی لائن ایکسپینشن کو کنسیڈر کریں گے، یعنی کہ اس کی کیا ایکسپینشن کی کیا کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں، رادر دین جسٹ the immediate sales that a software is showing you. اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر آپ سیکنڈ آرڈر تھنکنگ کو استعمال کرتے ہوئے امپیکٹ آف پرائزنگ آن برانڈ پرسیپشن اینڈ کسٹمرز لائف ٹائم ویلیو، یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے برانڈ کا جو پرسیپشن ہے کسٹمرز کے سامنے کیسا کریٹ کرنا ہے اس کو سیل کرتے ہوئے، اور کسٹمرز کے لیے اس کی ویلیو کتنے ٹائم تک رہے گی. مثال کے طور پر آپ ایک بیبی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، کا سیل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس بیبی پروڈکٹ کی لائف جو ہے اس بیبی کے لیے 3 سے 4 سال ہوگی. تو آپ نے ڈاٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اگلے سال اس مارکیٹ میں کتنے بچے آئیں گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے ڈاٹا، ایک ایگزامپل ہے، اس طرح کے ڈاٹا کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے پروڈکٹ لائن کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے. اچھا جی، by thinking beyond the immediate effects, sellers can build a more sustainable product strategy. دوسرے نمبر پر آتا ہے سیکنڈ آرڈر تھنکنگ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسٹمر سروس اور فیڈ بیک کو امپروو کر سکتے ہیں. فرسٹ آرڈر تھنکنگ جو ہے کوئک ریزولوشن کی بات کرے گا ٹو مینٹین اے پازیٹیو فیڈ بیک، جبکہ سیکنڈ آرڈر تھنکنگ میں آپ نے کسٹمر انٹریکشن کو استعمال کر کے اپنے پروڈکٹس کو امپروو کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ فیوچر پرابلمس سیم قسم کے آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو اس مسئلے کے روٹ کاز کا پتہ چلے. جب آپ کو روٹ کاز کا پتہ چلے گا تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہے اس کو درست کرنے کے لیے صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے. اور اس کے علاوہ نمبر 3 پر ہمارے پاس آئے گا کسٹمر سروس اینڈ فیڈ بیک میں بلڈنگ لاسٹنگ کسٹمر لائلٹی تھرو ایکسیپشنل سروسز. تو ظاہر ہے جب آپ امیڈیٹ ریزولوشن جیسے کہ ریفنڈس کی جگہ اگر آپ اس طرح کی اسٹریٹجیز کریٹ کریں گے جہاں پر کسٹمر آپ کے ساتھ بات کرنے میں کمفرٹیبل فیل کرے گا اور آپ اس کا فیڈ بیک لے سکیں گے ریٹرن کے دوران، تو یقیناً یہ ایک سیکنڈ آرڈر تھنکنگ اسٹریٹجی ہے. ایک اور چیز جو کہ سیکنڈ آرڈر تھنکنگ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے انوینٹری مینجمنٹ.
سیکنڈ آرڈر تھنکنگ میں انوینٹری مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کرنٹ بیسٹ سیلرز ہیں اس سے بیونڈ آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے اینٹیسپیٹ کرنا ہے سیزنل شفٹس اور مارکیٹ ٹرینڈز کو. آپ نے دیکھنا ہے کہ پوٹینشیل سپلائی چین میں ڈسرپشنز کیا آ سکتی ہیں. آپ نے اپنے انوینٹری لیول کو آپٹیمائز کرنا ہے, کاسٹ کو بیلنس کرنا ہے اور اویلیبلٹی کو ایکوریٹلی پہنچانا ہے جگہوں پر. This can help avoid stockouts and excessive inventory issues that plague many Amazon sellers. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا پروڈکٹ آؤٹ آف اسٹاک ہو گیا ہے اسپیشلی ڈیورنگ Q4. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ پراپرلی مینیج کریں گے تو ٹرسٹ می یو ول بی دا نیکسٹ 7-8 Amazon seller. اچھا جی, نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے مارکیٹنگ انویزیبلٹی ہے جو کہ آپ سیکنڈ آرڈر تھنکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کو کس سے استعمال کرنا ہے کہ فرسٹ آرڈر تھنکنگ میں آپ نے جو ہے صرف مارکیٹنگ کی ایڈ اسپینڈ کو انکریز کر کے شارٹ ٹرم سیلز کو بوسٹ کرنے پہ دھیان ہوتا ہے, جبکہ سیکنڈ آرڈر تھنکنگ جو ہے مارکیٹنگ کے علاوہ برانڈنگ انوالو ہوتی ہے. اور برانڈنگ اپنے آپ میں آج کی پچھلے 10 سال سے بالکل ایوالو کر چکی ہے. ڈیٹا بتاتا ہے کہ 70% آڈینس کسٹمرز جب ایڈس دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے, جبکہ 30% آڈینس آن لائن جو ہے ایڈ بلاکرز لگائے ہوئے ہوتی ہے. تو آج کے دور میں برانڈ بنانا از اے لاٹ مور امپورٹنٹ دین جسٹ ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ دی فیچرز آف یور پروڈکٹ. اسے کہا جائے گا اگین سیکنڈ آرڈر تھنکنگ. اچھا جی, اس کے علاوہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ملٹی چینل اسٹریٹجی برانڈ اویئرنیس کے لیے. جیسے کہ آپ نے جو ہے نہ صرف امیزون پر سیل کرنا ہے بلکہ آپ کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم ہونی چاہیے جو کہ آپ بذات خود اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر اگین برانڈنگ کی بہت ڈیٹیل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, پوزیشننگ کرنی ہوتی ہے, اسٹوری ٹیلنگ ہے, برانڈ ہاؤسز ہوتے ہیں. تو دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ آر انوالوڈ. برانڈنگ از ناٹ وٹ ہم لوگ جو ایک کامن پرسیپشن ہے, اٹس اے لاٹ مور دین جسٹ ایڈورٹائزنگ یور پروڈکٹ ود پریٹی لوگوز اینڈ پکچرس. سو کسی اور ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کروں گی. اچھا جی, اس کے علاوہ کمپٹیٹیو انالیسس کیا جاتا ہے. سیکنڈ آرڈر تھنکرس جو ہیں وہ بیانڈ کمپٹیٹرس کے جو انفارمیشن ہے اس کے بیانڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس فائنڈ کرتے ہیں ٹو اٹریکٹ کسٹمرز. وہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں 2.5 ملین سیلرز جو امیزون پر موجود ہیں ان سے, اور لانگ ٹرم کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں رادر دین شارٹ ٹرم گینز. This broader perspective can help sellers create more resilient business strategies. By consistently applying second order thinking, Amazon sellers can avoid many common pitfalls and position themselves for better sustainable success on Amazon. To continue growing on Amazon, let's explore the second order thinking mental model, which can be particularly profitable and powerful for long-term success in Amazon. Second order thinking involves considering the consequences of your actions beyond their immediate effect. For Amazon sellers, this means looking past short-term gains to anticipate future impacts and opportunities. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈفرنس رہے دوسرے سیلر سے اور آپ کو ایج ملے ہر چیز پر جو آپ امیزون پر سیل کر رہے ہیں, آپ کو بہت سارے مینٹل اسٹریٹجیز سیکھنی ہوں گی, مینٹل ماڈل سیکھنے ہوں گے اور ان کو اپنے کام کے دوران استعمال کرنا ہوگا. اس میں کے بعد سکسیس ضرور آپ کو ملے گی. آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل. بائے.